الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے قرآن مجید کا یہ حکم پڑھا کہ اگر انسان کا نباہ اپنی زوجہ کے ساتھ نہ ہو رہا ہو تو اسے اچھے طریقے سے رخصت کر دیا جائے، لیکن بعض اوقات انسانوں کے دلوں میں نفرت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ عورت کو طلاق دے کر پھر رجوع کر لیتے ہیں، پھر طلاق دیتے ہیں، پھر رجوع کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح عورت کو ایک طرح سے اذیت میں مبتلا رکھنا یہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں منع فرمایا گیا ہے، بلکہ فرمایا کہ اگر رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے اور اگر چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے۔ آج قرآن مجید کی آیت نمبر 232 اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب عورتوں کو طلاق دو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور وہ اپنی اجل کو یعنی وقت مقررہ کو پہنچ جائیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ یعنی عدت جب ان کی پوری ہونے لگے تو ان کو مجبور نہ کیا جائے أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ کہ نکاح کر لیں اپنے خامندوں کے ساتھ، اذا تراضوا بینہم بالمعروف جبکہ وہ راضی ہوں آپس میں مناسب طریقے سے۔ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ اصل میں عورت کے اولیاء یعنی جو اس کے سربراہ ہوتا ہے، والد یا جو بھی اس کا سربراہ ہے، ولی اس کے لیے ٹرم بولی جاتی ہے فقہ میں، تو یہ ولی جو ہوتا ہے ایک عورت کا جو ولی جس کو اختیار ہے ان کو اللہ کریم مخاطب کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ عورتوں کو جب طلاق دو یعنی جب تمہاری عورتوں کو طلاق ہو جائے فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور وہ اپنی عدت کو بھی پہنچ جائیں، عدت پوری کر لیں تو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ان کو مجبور نہیں کرنا کس بات سے أَن يَنكِحْنَ کہ وہ نکاح کریں أَزْوَاجَهُنَّ اپنے خامدوں کے ساتھ، اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ جبکہ وہ آپس میں راضی ہوں، بالمعروف اچھے طریقے سے۔ حاضرین گرامی، اپنے خامدوں کے ساتھ نکاح کر لینے کی اجازت ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن فرماتا ہے کہ اگر ایک عورت کو کسی بندے نے طلاق دی، اب وہ طلاق ہو جانے کے بعد اگر اس کے ساتھ وہ شرعی احکام کے اندر وہ اس نے ریکوائرمنٹ پوری کر لی اور وہ اپنے پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو ولی کے اوپر اللہ پاک کا حکم یہ ہے کہ وہ اس کو روکے نہ۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ دیکھو جی اس نے تمہارے ساتھ پہلے بدسلوکی کی ہے، پہلے اس نے تمہارے ساتھ یہ اچھا سلوک نہیں رکھا، اب پھر اس کے ساتھ جانا اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک معنی یہ ہے، اور اگر مفسرین کہتے ہیں اس کا یہ معنی لیا جائے کہ اگر ایک عورت کو طلاق ہوئی اور طلاق کے دوران اس کے بعد اس نے عدت گزاری، عدت کے دوران
اس کے دل میں کسی خاوند کے ساتھ، کسی مرد کے ساتھ نکاح کرنے کا اگر ارادہ بنتا ہے تو ولی اس کو روکے نہ۔ یہ بات بڑی واضح آپ کو میں نے سمجھا دی۔ ہمارے ہاں معاشروں میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جو اولیاء ہوتے ہیں، وارث ہوتے ہیں عورتوں کے، وہ عورتوں کو نکاح کرنے سے روکے رکھتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہیں، لیکن قرآن ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ ایسی عورت جس کو طلاق ہوئی، اس نے عدت کے دوران اپنے کسی پسندیدہ بندے کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ بنا لیا، اب عدت گزری ہے تو پہلا خاوند جو اس کا تھا وہ اس کو کسی اور خاوند سے نکاح کرنے پر نہ روکے۔ یہ بھی اس کا معنی ہے۔ آپ میری بات شاید سمجھے ہیں یا نہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ اگر ایک بندے نے اپنی عورت کو طلاق دی اور وہ عدت گزر گئی، اب عدت گزرنے کے بعد وہ طلاق یافتہ عورت جب آزاد ہوتی ہے، وہ کسی اور بندے کے ساتھ اگر نکاح کرنا چاہے تو پہلا خاوند اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ یہ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہے، اس میں بڑا خاص نکتہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ نفرتیں جب بڑھتی ہیں تو انسان جو ہے وہ دشمنی کی حد تک چلا جاتا ہے، اور طلاق دی، اس خاندان کے ساتھ نفرت بنی، ناراضگی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اگر وہ طلاق یافتہ عورت جو پہلے اس کے نکاح میں تھی، اگر اس کا کہیں اور سبب بننا چاہے، راستہ بنے، وہ نکاح کرنا چاہے، تو ادھر والی پہلے والے سسرال اس کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں اور اپنی دشمنی نکالتے ہیں اور ظلم کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے اس بات میں کوئی شخص رکاوٹ نہ بنے۔ اب اللہ نے اختیار دونوں سے لے لیا ہے، پہلے خاوند سے بھی اختیار لے لیا اور اس طلاق یافتہ عورت کے ولیوں سے بھی اختیار لے لیا کہ اس کو طلاق ہو چکی ہے، اب اس کی زندگی ہے، یہ جیسے گزارنا چاہے اسے گزارنے کی اجازت ہے۔ ساتھ یہ فرما دیا اذا تراضوا بینہم، جب وہ آپس میں راضی ہوں، یعنی عورت طلاق یافتہ ہے، عدت گزار چکی ہے، اب وہ پہلے خاوند کی طرف واپس جانا چاہے شرائط پوری کر کے، تب بھی رکاوٹ نہ بنا جائے، اور اگر وہ کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو بھی رکاوٹ نہ بنا جائے۔ یہ قرآن مجید فرماتے ہوئے آگے فرماتا ہے بالمعروف، یہ جو معاملہ ہے یہ اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ دوسری طرف بھی بالمعروف کا لفظ بولا گیا کہ یہ نہ ہو کہ عورت آزاد ہو جائے اور وہ کہے مجھے خدا نے حق دیا ہے، اب جیسے چاہے وہ گلیوں میں گھومتی رہے، نہیں، بلکہ اچھے طریقے کے ساتھ، مناسب طریقے کے ساتھ، دستور کے مطابق۔ قرآن فرماتا ہے ذالک یوعظ بہ، یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے اس فرمان کے ذریعے تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے۔ اب یہ نصیحت ہے خدا کی طرف سے۔ حاضرین، آپ بھی والدین ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ اپنے چھوٹوں کو نصیحت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ بیٹا جو بات میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو مجھے خبر ہے تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ جو میں تمہیں راستہ دکھا رہا ہوں اسی میں تمہارا فائدہ ہے، اور اگر تم میرے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑو گے تو تمہارے لیے نقصان ہے، تکلیف ہے۔ قرآن مجید کی آیت کو اپنے اسی انداز سے سمجھ لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک، یہ بات کہ اگر ایک طلاق یافتہ متعلقہ عورت اپنی شرائط پوری کرتے ہوئے اگر وہ پہلے خاوند کے پاس جانا چاہے تب بھی اس کے لیے، اس کی دو صورتیں ہیں، میں وضاحت کر دیتا ہوں، سوال بن سکتا ہے۔ ایک یہ کہ جب طلاق بائن ہو جاتی ہے، دو طلاقیں دینے کے بعد عورت اپنے اسی خاوند کے ساتھ نکاح کے ساتھ حلال ہوتی ہے، اس طرح بھی اس کو اجازت رہنی چاہیے۔ اور دوسرا طریقہ کہ اگر طلاق مغلظہ 3 طلاقیں ہوئیں، تینوں کے بعد اس نے کسی اور جگہ نکاح کیا اور پھر اس دوسرے خاوند نے اس عورت کو مرضی سے طلاق دے دی، اب یہ پہلے خاوند کی طرف جانا چاہے تو رکاوٹ نہ بنا جائے۔ اسی طرح وارثوں کو کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ
دشمنیاں بنتی ہیں، نفرتیں بنتی ہیں، قرآن کہتا ہے بالمعروف، یہ معاملات اچھے طریقے سے سیٹل ہونے چاہیے۔ اس میں نفرت کا، ذاتی غرض کا، دشمنی کا بے شمار مسائل ہیں۔ میرے ذہن میں بے شمار واقعات ہیں کہ ایک عورت کو طلاق ہوئی، یہ نصیحت کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں، یہ میرے جاننے والے ہیں۔ اب اس ایک جو بندہ تھا طلاق دینے والا، وہ میرا کولیگ ہے، اس نے جب طلاق دی تو وہ عورت مالدار تھی۔ اب اس کا جو بہنوئی تھا عورت کا، اس نے اس بات کو اٹھا لیا اور اتنا اٹھایا کہ اس نے نفرت بڑھا کے اس نے کہا جی یہ تو بہت بڑا دشمن ہے تمہارا، دیکھو اتنا عرصہ تمہارے ساتھ زندگی گزاری، تم نے اسے جوانی دی، یہ کیا، وفاداری کی، فلاں کیا فلاں کیا، وہ جڑنے ہی نہ دے، جو جرگا جائے وہ نفرت اور دشمنی اور اس طرح۔ آخرکار میں نے اسے کہا کہ مسئلہ مجھے بتاؤ کہ یہ بندہ رکاوٹ کیوں ہے؟ اس نے کہا جی میری عورت کے پاس مال ہے، کوٹھی ہے، پیسے ہیں، سونا بہت زیادہ ہے، اب اس کو موقع مل گیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب راستہ نہیں بن رہا۔ اب اس طرح کے مسائل بنتے ہیں کہ اگر طلاق ہو جائے تو واپسی کا راستہ اگر شریعت دے بھی تو معاشرہ اس کے لیے رکاوٹ بنتا ہے۔ ہم لوگ اپنی نفرت کا اظہار اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے، اور بے شمار اس طرح کی باتیں ہیں۔ قرآن فرماتے ہیں ذالک یوعظ بہ، اس طرح اللہ اپنے فرمان کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ من کان منکم یؤمن باللہ، تم میں سے جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن، یوم حساب، قیامت والے دن کے اوپر جس کا ایمان ہے، وہ اللہ کی اس شریعت کو من و عن قبول کرے۔ اور اگر معاملات اس طرح خراب ہوں تو اللہ اس کا راستہ جو بتاتا ہے، اس راستے پر چل کر معاملات کو درست ہونے میں رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے اوپر شریعت خداوندی اور احکام خداوندی اور حضور علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ حاضرین گرامی، یہ بات تو آپ نے سمجھ لی۔ اب اس کی مزید وضاحت قرآن مجید کرتا ہے، بہت غور طلب بات ہے کہ اگر ایک عورت، طلاق یافتہ عورت، اس کو جب واپسی کا راستہ ملے اور کوئی بندہ رکاوٹ ڈالے تو اس کے پیچھے کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں۔ طلاق یافتہ عورت اپنی مرضی سے شریعت کے حکام اور ہدایات کے مطابق عمل کرنا چاہے، یعنی نکاح ثانی کرنا چاہے، تو اسے کیوں روکنے سے منع کیا گیا ہے؟ اور اہل ایمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ پر اور قیامت والے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اس بات پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہیں بننی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن فرماتے ہیں ذالکم ازکیٰ لکم، لوگو یہ تمہارے لیے ستھری بات ہے، اس میں تمہارے لیے پاکیزگی ہے، وَأَطْہَرُ، اور یہ بہت بڑھ کر پاکیزگی ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے، قرآن کہتا ہے اس طریقے پر عمل کرنا، عورت کو نکاح ثانی کی اجازت دینا، چاہے وہ اپنے پہلے خاوند کی طرف جائے یا نئے کسی انسان کے ساتھ نکاح کرنا چاہے، رکاوٹ نہ بننا اگر تم مومن ہو، اور اس میں تمہارے لیے پاکیزگی ہے، اس میں تمہارے لیے طہارت ہے، اس سے معاشرہ گناہ سے بچے گا، اس طرح معاشرہ زنا سے بچے گا، معاشرے میں برائی نہیں پھیلے گی۔ اللہ فرماتا ہے ان طریقوں پر عمل کر لو۔ اگر تم نے ان طریقوں پر عمل نہ کیا تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ تم خدا پر اور قیامت والے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور اللہ نے جو تمہیں شریعت عطا کی ہے اس شریعت کی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، اور جو طریقہ اللہ رب العزت نے خود لکھ کر دے دیا ہے تم اس طریقے کو نہیں ماننے والے۔ سنو، غور سے سنو اور اس بات کو دل میں بسا لو، ذالکم ازکیٰ لکم، یہ ان طریقوں پر عمل کرنا یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، وَأَطْہَرُ، اور بہت صاف ستھری بات ہے، یعنی معاشرہ گناہ سے بچے گا، ظلم سے بچے گا، دشمنیوں سے بچے گا، معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ واللہ یعلم، اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ حاضرین گرامی،
چھوٹی سی مثال لے لیجئے اور اس بات سے سمجھیے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، بیٹا آپ کو نہیں پتا معاشرہ کس طرف چلا گیا ہے، حالات کہاں چلے گئے ہیں، آپ ابھی چھوٹے ہو، نا سمجھ ہو، ابھی آپ اٹھتی جوانی ہے، آپ کو لوگوں کا پتہ نہیں ہے، مزاجوں کا پتہ نہیں ہے، ماحول کا پتہ نہیں ہے، جو بات میں بتا رہا ہوں اس طرف آ جاؤ، تمہاری بہتری ہے۔ بس اسی طرح ہمارا سب سے بہتر کارساز اور ہمدرد اور مہربان اور کریم وہ ہمارے رب کی ذات ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے لوگوں ان طریقوں پر عمل کرو گے تو گناہ سے بچو گے، ظلم سے بچو گے، زیادتی سے بچو گے، پاکیزگی میں رہو گے، اور تمہیں اللہ رب العزت کی مہربانیاں ملتی رہیں گی، زندگی آسان رہے گی، پرسکون رہے گی، کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ واللہ یعلم، اللہ ہی جاننے والا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ جس طرح آپ اپنے بچوں کے سامنے خود کو زیادہ علم والا، زیادہ تجربے والا، زیادہ فہم و ذکا والا سمجھتے ہیں، آپ کی مثال خدا کے ساتھ نہیں بیٹھتی۔ اللہ کی ذات بے مثل و بے مثال ہے، کوئی مثال اس کے لیے ہم نہیں دے سکتے، لیکن بات سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ خالق کائنات وہ فرماتا ہے یہ کائنات بنائی میں نے ہے، انسانوں کو میں نے پیدا کیا ہے، ان کی فطرت کو میں بہتر جانتا ہوں، اور معاشرے اور ماحول کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جن وجوہات اور اسباب کی وجہ سے معاشرے کے اندر ظلم اور زیادتی اور گناہ بنتا ہے، میں تمہیں ان راستوں سے بچا کر پاکیزگی والا راستہ عطا کرتا ہوں۔ فرمایا یہی بہتر راستہ ہے، تم شریعت محمدی پر آ جاؤ اور پاکیزگی کا راستہ اختیار کر لو۔ واللہ یعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ حاضرین، ہماری یہ بہتری اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے، بخشش اسی میں ہے، ہمارا سکون اسی میں ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں اور قرآن کی تعلیمات کو اپنائیں، تاکہ ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا پاک ہمیں اپنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔